کہ جو سوشل میڈیا پہ اتنی غلط افواہیں یا غلط ایکٹیویٹی بتا رہے ہیں کمیونٹی کے بارے میں، ان کو شرم کرنی چاہیے بھائی. ہے کہ فالس انفارمیشن از لائک پوائزن. پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب غلط انفارمیشن دی گئی ہے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور ہماری جو طبقہ جو پہلے سے ہی محروم ہے، جسے رائٹس نہیں ملے، ماں باپ سے لے کے ورک پلیس پر کمیونٹی کی کس طریقے سے تذلیل کی جاتی ہے، ان کی زندگی کے حق کو مستقل طور پر وائلیٹ کیا جاتا ہے، ان کی پرسنل سیکیورٹی کی کوئی حفاظت نہیں ہے. 75 سال کے بعد ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی اس بل کی صورت میں، اس لا کی صورت میں، تو آپ نے وہ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی. کیوں؟ آپ کو کیا چیز جو ہے ایسی جو آپ کو برداشت نہیں ہوئی؟ جنت علی، اسامہ بٹ، لیلا ناز، سونیا ناز، اور ہے زنایا چودھری، اور ماہنور، اور محلب جمیل، اور جینیفر. اور آج کا جو ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد ہے جی، آج ہمارا اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے نا، ایک سوشل میڈیا پہ آج کل نا کچھ بڑا دھماکہ ہوا ہے. اور میرا خیال ہے 4 سال پہلے ہمارا ٹرانسجینڈر جو لا بن چکا تھا، اور شاید اس طرح سے اس کی اویئرنیس اس طرح سے ہوتی جو بیڈ ایکسپیرینس سے ہو رہی ہے، تو اگر اچھے ایکسپیرینس سے ہوتے تو بڑی خوشی کی بات تھی. اور میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کوئی پرابلم ہے یا مسئلہ ہے، تو ہمارے اپنے جس ریاست میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، رہنے کا حق ہے، اور صحت کا حق ہے. ہر چیز میں مطلب ہمارا حق ہے، جو میرا خیال ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اور بڑے رانگ طریقے سے اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کہ جو میرا خیال ہے ہمارے لاء میں چیزیں نہیں ہیں. جو ٹرانسجینڈر لاء ہے وہ میرا خیال ہے ٹرانسجینڈر خواجہ سراؤں کو شادی کی اجازت نہیں دیتا، اور اس میں کوئی ایسی شکن بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی شادی ہو، نہ ہم نے کوئی ایسی خواہش کی ہے کہ ہم نے شادیاں کرنی ہیں. اگر ہم شادیاں کرتے تو پھر ہم لوگ اسٹیٹ عورتیں ہوتی تو ہم لوگ کسی مرد سے شادی کر لیتی. میرا خیال ہے جتنی دیر لا نہیں پڑھتے اتنی دیر کیوں اس طرح سے میرا خیال ہے اتنا انفیشل رویہ کیوں ہے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں جس ریاست میں ہوں کہ لوگ ایجوکیشن تو لے لیتے ہیں، ایجوکیٹ کیوں نہیں ہوتے، اور وہاں پہ ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ کسی نے کہا کہ تمہارا کان جو ہے نا وہ کتا لے کے بھاگ رہا ہے، تو اس کے پیچھے آپ بھاگ جاؤ، کان آپ کے اپنے طرف نہ دیکھو. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اتنی غلط افواہیں یا غلط ایکٹیویٹی بتا رہے ہیں کمیونٹی کے بارے میں، ان کو شرم کرنی چاہیے بھائی. ہمارے جو سینیٹر تھے میرا خیال ہے مشتاق صاحب، انہوں نے اوریم مقبول صاحب، اور وہ اتنے میرا خیال ہے صافی ہیں، اور ماشاءاللہ جی بڑے افسوس کی بات، اور اتنی ایج بھی ہو گئی ہے. میرا خیال ہے ان کو سوچ سمجھ کے لفظوں کو یوز کرنا چاہیے. کچھ کمیونٹی کو مطلب ان کی رانگ کاؤنسلنگ کر کے ان کو ساتھ ملا کے اور غلط ایک کمپین کو سہارا دے کے اور برے طریقے سے چلانا، بڑی شرم آ رہی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ میں پاکستانی ہوں ایک، اور میری جان سارا کچھ پاکستان کے لیے، ہماری کمیونٹی کا بھی. ہم ہر چیز میں ہمارا حق ہے، تو ہمارے حق کو دبایا جا رہا ہے ایک رانگ کمپین چلا کے. میں کہتی ہوں بھائی سوچیں سمجھیں، اس لا کو پڑھیں، پہلے لا کو پڑھیں پھر ہمارے ساتھ سوال کریں. اگر کوئی ایسی اس میں بات ہے تو آپ ترمیم لے کے آئیں، تو وہ لا کو اس میں شکن ڈالیں کہ یہ مسئلہ ہے. مگر جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بل ہم لوگ اپنا جو لا ہے ہم سر عام دکھانے کے لیے تیار ہے اس کو، اور گوگل پہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ پڑھ سکتے. ہمارے میڈیا کے جو اپنے بھائی ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کمپین کیا ہے اور چلانی کس طرح سے ہے. میرا خیال ہے رات کو ایک میں پروگرام دیکھ رہی تھی خانزادہ کا جیو پہ، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جینڈر کے بارے میں اور لا کے بارے میں. تو میرا خیال ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. اب میرے ساتھ جنت ہے، کچھ بات جنت کرے گی جی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر جتنے بھی افراد موجود ہیں، کس نے یہ قانون پڑھا ہوا ہے؟ پلیز اپنے ہینڈ ریز کریں، ہاتھ کھڑے کریں. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر 100 افراد ہیں تو صرف 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ کی بہت بڑی وجہ ہے کہ فالس انفارمیشن از لائک پوائزن.
پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب غلط انفارمیشن دی گئی ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور ہماری جو طبقہ جو پہلے سے ہی محروم ہے، جسے رائٹس نہیں ملے ماں باپ سے لے کے ورک پلیس پر ایجوکیشن کا اور جائیداد کا، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے. اور جن کو ہم اپنے مذہبی لیڈر کہتے ہیں، جن سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان سے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ توقع نہیں تھی. اور اگر وہ اتنے ہی ایکٹیو تھے تو 4 سال پہلے جاگتے جب یہ قانون پاس ہوا تھا. اب جب الیکشن قریب ہیں اور انہوں نے ایک پسے ہوئے طبقے کو ایز اے کموڈٹی یوز کر کے اور اپنے آپ کو زیادہ مسلمان دکھانے کے لیے ہماری جانوں تک کو خطرے میں ڈال دیا. ہمارے بچے سے لے کے سینئر خواجہ سرا سب اس جان کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. اب اس موقع پہ ہم کھڑے ہیں جو 1871 میں جب کلونیلزم آیا تھا، یہ قانون انگریزوں نے اس طرح سے لاگو کیا تھا. اس کو ڈیفرنٹ شکل دے کے ہمیں لگ رہا ہے کہ اب مغل زمانے سے بعد میں جو وقت آیا تھا جس میں خواجہ سراؤں کی عزت، جو کہ پہلے کی پوزیشنز پہ تھے، جن سے لوگ تربیت سیکھتے تھے، جو آرمی کے عہدوں پر فائز تھے اور اتنے اسٹریٹجک فیصلوں میں شامل تھے، جن سے یہ کلونیلزم میں 1871 میں کرمنل ٹرائبل ایکٹ کی مثال مجھے دوبارہ نظر آ رہی ہے. اور یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے، اتنی جلدی کور نہیں ہوگا. ابھی میں ٹریول کر رہی تھی، مجھے بولتے ہوئے میری زبان تھک گئی کہ میں اس آدمی کو سمجھا سکوں جو اتنا پڑھا لکھا تھا، جس نے قانون نہیں پڑھا تھا. تو میں خدارہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں تو مولویوں نے 2016 میں کہا تھا فتویٰ 50 کلیرکس نے کہ آپ شادی کر لیں، تو ہم نے کہا نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہمارے لیے آگے جا کے یہ خطرہ ثابت ہو جائے گی. آج ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی یا کوئی ایسا عمل نہیں کیا. ہمارے لوگ تو جا کے بلیسنگز دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، چوٹ کھاتے ہیں. آپ ان کو مزید لوگوں کی نظروں میں نفرت پیدا کر کے ان کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اسلام تو جو ان سے شرم ہے یہاں کا درس دیتا ہے. یہ کون سا بورڈ بنا رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے مردوں اور عورتوں نے پروف کیا ہے جب ID کارڈ بنانے گئے ہیں کپڑے اتار کے یا کوئی بچہ پیدا کر کے کہ ہاں ہم اصل مرد ہیں؟ یہ کتنی عورتوں نے پروف دیا ہے؟ تو ہمارے شرم ہے یہاں کا درس جو اسلام دیتا ہے، تو ہماری جو ایک شرم پردے کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے. ہم پہلے بہت ساری تکلیفوں سے گزرے ہیں. خدارہ اپنے اس اعمال کے ذمہ دار بنے اور اپنے یہ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ خواجہ سراؤں کو ایک ٹیبل پہ بٹھاتے، سامنے خود بیٹھتے ہمارے ریلیجیس لیڈر، اور ایک اوپن ڈائیلاگ ہوتا اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ آتی. کہیں سے بھی اگر آپ سب یہاں موجود ہیں پریس کلب میں، پریس کانفرنس میں، کوئی سی ایک آپ ایسی کلوز یہاں سے نکال کے دیکھیں، ہم سب قصوروار مانیں گے جس میں رائٹ آف میرج یا شادی کا حق ہو. اور یہ خواجہ سراؤں کے لیے قانون بنا ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں کہ مرد جا کے کہ میں نے عورت بننا ہے اور عورت کہے ہم نے مرد بننا ہے اور آپس میں شادی کریں. ہم سارے مل کے سارے ایکٹیوسٹ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اگر ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے بہت پرامن طریقے سے نہ ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہے سینیٹر مشتاق کی طرح کہ آپ جائیں 1 لاکھ ویڈیوز انہوں نے مطالبہ کیا خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف بنائیں، جن کو بڑھاپے میں کوئی پوچھتا نہیں، جن کے ماں باپ انہیں سینے سے نہیں لگاتے، جن کو نوکریاں نہیں ملتی. میں خود ایک لیکچرر ہوں. اس نیوز کے بعد میری اگر روزگار متاثر ہوئی ہے، میرا کانٹریکٹ نہیں رینیو کیا گیا، تو میری گراس روٹ لیول جو سڑکوں پہ بھیک مانگتی ہے اور دھوپ میں، بارش میں، تکلیفوں میں گزر کے اپنا گزار پورا کرتے ہیں رہن سہن کے لیے، تو ان کے لیے کتنی مشکل ہوگی. تو خدارہ ہم آپ سب صحافیوں کے لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تحفظ کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور ہماری نمائندگی کریں. ہماری آلریڈی کمیونٹی بہت کم ہے تعداد میں، تو مزید اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ اب آپ کو ایک ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، ایک انجینئر نظر آ رہا ہے، ایک لیکچرار نظر آ رہا ہے. اب وہ ٹائم تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جگہ ملنی تھی. اس موقع پر یہ آواز اٹھائی گئی تاکہ ایک ٹرانسجینڈر، ایک خواجہ سرا امپاورڈ نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیول پہ آ کے نہ بیٹھ جائے. تو پلیز آپ سب سے پہلے التجا ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے اور پھر آپ سوال پوچھیں تو ہم ویلکم ہم کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کو آنسر دیں گے. اگر 75 سال کے بعد ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی اس بل کی صورت میں، اس لا کی صورت میں، تو آپ نے وہ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی. کیوں؟ آپ کو کیا چیز جو ہے ایسی جو آپ کو برداشت نہیں ہوئی؟ آپ نے کیوں یہ کیا؟ ہم پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ تو اپنے گھروں میں سو رہے ہیں آرام کی نیند، لیکن نیندیں اب ہماری خراب ہو چکی ہیں. ہمارا جو خواجہ صاحب باہر مانگنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بہت شدید اٹیک کیا جا رہا ہے. لوگوں کا گروپ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان کو پانی کے شوپر مارے، ان کو وٹے مارے، انہیں روڑے مارے. کیوں؟ وائے؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟
75 साल में अगर हमें जीने का हक मिला था तो हमसे छीनने के लिए क्यों ये आप खड़े हो गए हैं? इन्हें पहले ये 4 साल पहले ये सोए हुए थे। अगर हमारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, ये पढ़ लिख के सामने आए हैं, इनको हमने इजाज़त दी थी, गुरुओं ने इजाज़त दी थी, बेटा अपनी तालीम पे फोकस रखो, अपनी तालीम को जारी रखो, जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं होगी आपने लेडीज़ कपड़ों में नहीं आना। ये एक गाली है जो लोगों ने हमें दी है, हम ये नहीं चाहेंगे ये गाली आपको पड़े। आपने इस काबिल होना है, कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोगों ने हमारी डाल बननी है। तो ये बच्चे पढ़ लिख के स्ट्रगल करके बहुत मेहनत से बहुत चीज़ों को फेस करते हुए आगे आए हैं। तो आपको किस चीज़ का एतराज़ है कि हमारे बच्चे मिनिस्ट्री में बैठ गए, उस बात का एतराज़ है? हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, उस बात का एतराज़ है? हमारे बच्चे तहफ़्फ़ुज़ सेंटरों में बैठ गए, उस बात का एतराज़ है? किस बात का एतराज़ है हम वजह से आपको? अगर कोई ऐसी बात थी तो आप टेबल टॉक करते, आप हमसे बात करते, हमसे मुशावरत करते। इसका क्या मतलब था? आपने हमें सरेआम जलील किया, आपने हम जिस प्रस्त के साथ जोड़ दिया। क्या आपको किसी को ऐसा लगता है हम जिस प्रस्त लोग हैं? एक्चुअली बात ये है कि मेरा ख्याल है हम लोग 150 साल पीछे चले गए। वही कॉलोनियन का ज़माना आ गया है। जब कॉलोनियन आया था 150 साल पहले, तो जो क्रिमिनल लॉ बना था कि जो कम्युनिटी के लिए, तो वो 150 साल पीछे चले गए। सड़कों के ऊपर कम्युनिटी के साथ तशद्दुद होना शुरू हो गया है। कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनके सर फाड़ दिए, उनको डंडों से मारा, उनके साथ इतना बुरा हाल किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि मर्दों का मेडिकल मांगते हैं। अब जो मेडिकल की बात कर रहे हैं, किसी मर्द से पूछा है कि उसके कपड़े उतार के देखें हम लोग? किसी औरत से पूछा है ऐसी बात? हम लोगों के साथ ये ऐसी जाती क्यों इस रियासत में कि भाई इनके कपड़े उतार के देखा जाए, ये औरत है या मर्द है या ख्वाजा सराय? कौन सा ऐसा दुनिया का लॉ है मुझे दिखाएं, मैं उस लॉ को पढूं और देखूं कि वो कौन सा ऐसा लॉ था जो किसी को पूछा जाता है कि मेडिकल करवा के हैं तो आपके आईडी कार्ड का प्रोसेस होगा, हम कमेटी बना देंगे। भाई मर्दों के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते, औरतों के लिए क्यों नहीं बनाते हो? सिर्फ क्या हर जो बात है हमारे ऊपर ही वो लागू होती है कि हमारे मेडिकल हो, फलानी चीज़ हो। ये कौन सी इंसानियत है जिस रियासत में रहते हैं? कोई उठ के मौलवी बात करेंगे, ये बात सच है। अगर मैं उनके कच्चे चिट्ठे खोलूं तो यहाँ पे बहुत कुछ खुल सकता है। तो मैं सबके कपड़े उतार सकती हूँ, क्या क्या किस किस सिटी में होता है और क्या क्या वो लोग करते हैं, किस किस तरह से चीज़ें होती हैं। और वो बच्चाबाजी, वो सारी चीज़ों वो उनको देखें, हम लोगों को ना देखें कि हम लोगों को जीने का हक मिला तो हमारे साथ हमारी जो ज़ातियात है, हमारे कपड़े उतार के हमारे जिस्म को देखा जाए। जन्नत और नैना नाज, एक मिनट सवाल हम भी करेंगे। एक मिनट मैं हिना जी बात करेंगे, सवाल होंगे हिना जी बात के बाद। साथियों और मेरे प्रेस मेंबरान, मेरा ख्याल है कि बहुत सी बातें आपने अफेक्टेड कम्युनिटी के मेंबरान के मुंह से सुन ली हैं और आपको अंदाज़ा होगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से मुआशरती हक़ायक़ हैं जिनके ज़रिए से हमें नज़र आ गया कि इस कम्युनिटी की किस तरीके से तज़लील की जाती है, इनकी ज़िंदगी के हक़ को मुस्तकिल तौर पर वायलेट किया जाता है, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी की कोई हिफाजत नहीं है, इनके साथ हर जगह पर इम्तियाजी सलूक होता है और पाकिस्तान की आइन में रखे गए हर बुनियादी हक़ के गारंटी को इस कम्युनिटी के हवाले से वायलेट किया जाता है और मुस्तकिल तौर पर किया जाता है। 2018 में इन्हीं की अपनी काविशों से एक कानून लाया गया जिसमें इनको इंसानियत का दर्जा दिया गया और शहरी का दर्जा दिया गया और ये कहा गया कि इनके साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा और जो रियासत की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देने की वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी हासिल होगा। अगर ऐसा कानून आया और जब आया, ये कोई हवा में से नहीं आया, इस कानून की ज़रूरत समझी गई। सुप्रीम कोर्ट ने
इस पर 2012 में फैसला दिया और फेडरल गवर्नमेंट को हदायत दी कि आपका जो फ़र्ज़ है, आईनी फ़र्ज़ है तहफ़्फ़ुज़ देने का अपने शहरियों को